إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الحق سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. लायक इज्जत तकरीम सामीन मुकर्रम अल्लाह ज़ुल जलाल हम सब के खालिक भी हैं, मालिक भी हैं, राज़िक़ भी हैं और वही मुदब्बिरुल कौन है। पूरी कायनात की बादशाहत उसी के हाथ में है। ये सारी ज़मीन उसी ने बनाई है। कुल इन्नल अर्ज़ लिल्लाह यूरिसुहा मन यशाअ मिन इबादी। ज़मीन तो अल्लाह की है, इस ज़मीन पे निज़ाम भी अल्लाह का ही चलता है। रब ताला ने इंसानी तख्लीक के बाद उसकी जिंदगी के मकासद का तयन किया है और फरमाया है कि इंसानों और जिन्नों की तख्लीक का असल मकसद अल्लाह की इबादत है। इबादत एक ऐसा जामे लफ्ज़ है जिसके बारे में इमाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाया करते थे इस्मुन जामिउन लिकुल्लि मा युहिब्बुहु अल्लाह व यर्दाह मिनल अक़वाली वल अअमाल अज़-ज़ाहिरति वल बातिना
عبادت ہر اس قول، ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو عمل ظاہری ہو نماز اور حج کی طرح، اور باطنی ہو جیسا کہ خوبصورت نیت اور ارادہ اور خشیت الہی، جس کے ذریعے انسان اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ تو انسانی زندگی جب اللہ کی مرضی کے مطابق چلے، خواہ وہ مسجد میں ہو، بازار میں ہو، تعلیم دینے والا ہو یا لینے والا ہو، وہ رعایا ہو یا وہ حکمرانوں میں سے کوئی ہو، جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے 24 گھنٹے عبادت ہی لکھے جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اسی مقصد حیات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کا ایک تسلسل قائم کیا، اور انبیاء کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہوتی تھی کہ وہ مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑیں۔ قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ جتنے بھی انبیاء آئے، سب کو صرف 2 باتوں کو پیش کرنے کا سب سے پہلے حکم ہوا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ، ہر نافرمانی سے دور کرنا اور ہر نیکی کے قریب کرنا، یہ انبیاء کا بنیادی مشن ہوا کرتا تھا۔ آخر اس مبارک سلسلے کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو زندگی کے گر سکھا گئے۔ زندگی کے مختلف زاویوں میں سے ایک زاویہ قوم کی زندگی کو خوبصورت بنانا، زندگی کے معاملات کی حسن تدبیر کرنا، حسن انتظام کرنا، اور پھر ان کی مانیٹرنگ کرنا، مراقبت کرنا۔ یہ قوم اس وقت کدھر جا رہی ہے، یہ انبیاء کا سلسلہ ہوتا تھا، جس کو اسلامی دنیا میں السیاسہ الشرعیہ، اسلامی اور شرعی سیاست کا نام دیا گیا ہے۔ اور آج مراکز اسلامیہ میں اس بات کو بھی پڑھایا جاتا ہے کہ ایک مسلمان کو اسلامی سیاست کیسے کرنی چاہیے۔ اسلام جامع اور مکمل نظام سے عبارت ہے۔ کوئی بھی زندگی کا پہلو ایسا نہیں جس میں اسلام رہنمائی نہیں دیتا۔ بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میری زندگی کے زاویوں میں سے یہ ایک زاویہ جو کسی بھی وقت میں، کسی بھی ریاست میں، کسی بھی ملک میں 3 سے 5 سال کے بعد یا کسی کی وفات کے بعد پیش آتا ہے، اس کو حل کیسے کیا جائے۔ آج کے اس خطبے میں 5 باتوں کے متعلق ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ اور پہلی بات، سیاست کس کو کہتے ہیں۔ دوسرا نقطہ، انبیاء کرام کا موقف اور انبیاء کرام کو جو تعلیمات دی گئی
اس کے تناظر میں سیاست ہے کیا؟ پھر اسلامی سیاست میں خط و خال کیا ہوتے ہیں؟ اسلامی حکمران کے اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ اور اسی طرح کوئی بھی پیغمبر اللہ نے بھیجا، کوئی بھی خلیفہ بنا، اس کے وزراء ہوا کرتے ہیں، اس کے حوالی ہوتے ہیں، اس کے نظام کو نافذ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے۔ اور آج کل امت اسلامیہ ان اصول و ضوابط کو چھوڑ کر کس طرف ٹوئیاں مار رہی ہے، اور ایک نہیں صدیوں سے جب سے یہ نظام وضع کیے گئے، اللہ کے نظام کو چھوڑ کر تو امت ذلت اور تنزلی کی طرف ہی جاتی نظر آتی ہے۔ اس بات پہ ہمیں سبق بھی لینا ہوگا کہ آج کے دور میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ السیاست عربی زبان میں ملکی تدبیر اور ملکی انتظام کو کہتے ہیں۔ السیاست یہ ساس یسوس سیاستن سے ہے، اس کا مطلب ہے دیکھ بھال کرنا، تدبیر کرنا، حسن انتظام کرنا، کسی چیز کو اچھا بنا کے سجانا اور قوم کی نگرانی کرنا۔ حکمران وقت اور اس کے دائیں بائیں بیٹھنے والے وزراء، کیبنٹ، اس کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جس قوم کے وہ نمائندے ہیں، اس قوم کی دیکھ بھال ان کی اولین پریارٹی ہونی چاہیے، اور پھر حسن انتظام، اچھی تدبیر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس قوم کو ان کے معاشی، ان کے معاشرتی، ان کے اخلاقی رویے اور سب سے پہلے ان کی زندگی کے مقاصد کی راہ پہ ان کو چلانا اور عدل و انصاف کا بول بالا قائم کرنا اس ریاست کے اندر، یہ اسلامی حکمران اور ان کے وزراء کی سب سے بنیادی ضرورت اور ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ اس لیے سیاست کی تعریف کرتے ہوئے لکھنے والے لکھتے ہیں، هي فن إدارة المجتمعات الإنسانية، یہ کھیل نہیں، سیاست تماشا نہیں، سیاست ایک اکھاڑا نہیں کہ کون پہلوان چند کاغذوں کے جھرمٹ میں اوپر آتا ہے، بلکہ یہ فن ہے، یہ صلاحیت ہے، یہ اصول و ضوابط کی بلندی ہے۔ کون ہے جو قوم میں امتیازی سوچ رکھتا ہے؟ کون ہے جو امتیازی فکر کا حامل ہے؟ کون ہے جو قوم کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ یہ وہی ہو سکتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ وہی ہو سکتا ہے جو فرض شناسی کے لفظ سے ہی کم از کم واقف ہو۔ یہ وہی ہو سکتا ہے جس نے دستور حیات قرآن مجید کے اوراق کو پڑھا ہو، سمجھا ہو، اور پھر اصولوں کو اپنی زندگی کے اصول بنایا ہو۔ یہ وہی ہو سکتا ہے جو شخص اللہ کے پیارے پیغمبر کی فرامین کی روشنی میں قوم کو اللہ کی طرف لے جانے کی راہوں سے واقف ہو۔ یہ فن، یہ صلاحیت جس کے پاس ہو کہ وہ صرف ایک نہیں، ایک گھر نہیں، ایک گاؤں نہیں، ایک شہر نہیں، ایک علاقہ نہیں، ایک بستی اور ضلع نہیں اور ایک صوبہ نہیں، بلکہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ پوری قوم کو صحیح راستے پہ چلانے والا اور اس کی نگرانی کرنے والا، مانیٹرنگ کرنے والا ہو۔ یہی مفہوم
اسلام نے سیاست کا بیان کیا ہے۔ اسی لیے اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو سیاست کی چند قسمیں بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ السیاست العلیٰ، سب سے اعلیٰ سیاست یہ ہے جو انبیاء نے کی، قوم کے نجی مسائل سے لے کر ان کی زندگی کے آخری لمحے تک راہ راست پہ قوم کو رکھنا، یہ سب سے بلند سیاست ہے۔ ان کو رب کے ساتھ جوڑے رکھنا اور رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایسی پلاننگ کرنا کہ وہ ہر وقت اپنی آخرت کو نہ بھولے، اپنے رب کو نہ بھولے، اپنے آئیڈیل اور پیغمبر، آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ بھولے۔ یہ سب سے اعلیٰ سیاست ہے۔ اس سیاست کو نافذ کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے جو ضرورت اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تھی۔ آپ کے حوالی تھے، آپ کے مشورے دینے والے مشیر بھی تھے، آپ کے وزیر بھی تھے، اور آپ کی نگرانی کے لیے اور سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے نگران بھی ہوتے۔ السیاست العسکریہ، یہ سیاسی عسکریت، فوج کا نظام، جیسے کہ پاکستان کا بھی نظام ہے، اللہ ملک پاکستان اور اس کی فوج کی حفاظت فرمائے۔ یہ سیاست فوجی بھی ہوتی ہے، دشمن کا منہ توڑنے کے لیے، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے، اور داخلی طور پہ کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے، ایسے سروں کو کچلنے کے لیے فوجی سیاست اسلام کے نظام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جاری ہے۔ السیاست الاقتصادیہ، قوم انسانوں کا نام ہے، انسانوں کی ضروریات ہیں، ان کے کاروبار ہیں، ان کے برین اور سکلز ہیں، ان کو صحیح استعمال کرنا، ان کو صحیح رخ دینا اور اقتصادی نظام کو مضبوط کرنا، فقیر کو بھی بر وقت ضروریات مہیا کرنا، یہ اسلامی نظام کا حصہ ہے کہ اقتصادیات کو کس طرح مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ وہاں تجارت کے آسان طریقے، تجارت کو فروغ دینے کے لیے حکومت کی سرپرستی، تاجروں کے لیے ریلیف کے بہت سارے زاویے اسلامی نظام کا حصہ ہوتے ہیں۔ السیاست التشغیلیہ، چوتھی سیاست یہ ہے اس پورے نظام کو کہ کوئی قوم کے لوگ آپس میں کسی پہ ظلم نہ کریں، چوری، ڈکیتی اور اسی طرح کی واردات اور اسی طرح کے دیگر منفی رویے، ان کو روکنے کے لیے تنفیذی شعبے جات کو قائم کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدود کا لحاظ کیا۔ حدود کا لحاظ کرنے کے لیے جوڈیشری کی ضرورت ہوتی ہے، عدالتیں قائم کی جاتی ہیں، جیلیں بنوائی جاتی ہیں، اور پولیس کا نظام اس وقت بھی اس خوبصورت انداز سے قائم تھا کہ معمولی سے معمولی بھی منفی رویے پہ سرزنش کرنے کے لیے، راہ راست پہ لانے کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر اور ان کے خلفاء صحابہ کرام نے اس نظام کو قائم کیا، اور خصوصاً اس کے تفصیلی خط و خال سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کائنات میں ایسے جرنیل اللہ نے پیدا کیے، روئے زمین پر چشمے فلک نے ایسا جرنیل، ایسا منتظم، ایسا لیڈر پیدا نہیں کیا ابو بکر کے بعد کہ جس کی مثال دی جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام دیا ہے، السیاست التکتلیہ، یہ ایک ایسی سیاست ہے کہ جہاں دشمن اگر مسلمانوں پہ ظلم ڈھانے کے لیے، مسلمانوں کے حقوق سلب کرنے کے لیے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے پلاننگ کرتا ہے، ان کے ہاتھوں کو توڑنے کے لیے، ان کی نظروں کو موڑنے کے لیے اور ان کے بازوں کو مروڑنے کے لیے ایسا سسٹم بنایا جاتا ہے کہ کوئی شخص، کوئی دشمن مسلمانی ریاست کی طرف آنکھ بھی نہ اٹھائے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اپنی طاقت کو بڑھاؤ، تیاری کرو
شامل ہونے چاہیے جس سے تمہارا دشمن بھی ڈرے، جو اللہ کا بھی دشمن ہے، اور وہ دشمن بھی ڈرے جو ہے تو انسان لیکن تمہاری دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں۔ سیاست کی ان اقسام کو جاننے کے بعد یاد رکھیے انبیاء علیہ السلام میں بھی یہ نظام تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابی روایت کرتے ہیں، میرے صحابہ بنی اسرائیل کے اندر بھی کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، صحیح بخاری کی روایت ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خالفہ نبی، ایک نبی فوت ہو جاتا، اس کی ذمہ داری قوم کی اصلاح کرنا، اس کے لیے اچھی تدبیر کرنا اور اس کے لیے حسن انتظام کرنا اور ان کی مراقبت اور مانیٹرنگ کی ذمہ داری بعد میں آنے والے نبی کو منتقل ہو جاتی۔ وَإِنَّهُ لَنَبِيَّ بَعْدِي، اللہ کے رسول نے فرمایا انبیاء میں تو تھا ہی تھا، لیکن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، وَيَسْتَكُونُ خُلَفَاءَ وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ، میرے بعد خلفاء آئیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ سوال کرتے ہیں فَمَا تَأْمُرُونَ، آپ ہمیں حکم کیا دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فُو بَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، تم ان کی بیعت کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ، ان کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن اللہ ذوالجلال ان سے سوال کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح انبیاء سیاست کرتے تھے، جو بھی نبی دنیا سے چلا جاتا بعد میں آنے والا وہ ذمہ داری اختیار کر لیتا، میرے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا، الخلافت بعدی فی امتی 30 سنہ، میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال کے لگ بھگ خلیفہ رہے، 10 سال کی خلافت سیدنا عمر نے کی، 12 سال کی خلافت سیدنا عثمان نے کی، کچھ کم و بیش سیدنا علی نے 6 سال کی خلافت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہی سمجھا دیا تھا اب میرے بعد نبی تو نہیں آئے گا لیکن خلافت آئے گی، تمہیں ان کی بات ماننی ہے، اتباع کرنی ہے، بلکہ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو تھام لیجئے گا اور میری سنت کے بعد جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے خلاف ہو تو خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، مضبوطی سے تھام لینا، ان کو چھوڑنا نہیں، تم راہ راست پہ رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ثم ملک بعد ذلك، 30 سال کے بعد پھر بادشاہی نظام آئے گا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں اللہ کے حکم سے تکون النبوت فیکم، آج نبوت تمہارے درمیان ہے، ما شاء اللہ ان تکون، جب تک زندہ رہا میں اللہ کے حکم سے رہوں گا، ثم یرفعها اللہ اذا شاء، جب اللہ چاہے گے میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا، ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر نبوت کے منہج مشن منہاج کے مطابق خلافت آئے گی، فتکون ما شاء اللہ ان تکون، اور جب تک اللہ چاہے گا یہ خلافت قائم رہے گی، ثم یرفعها اذا شاء، پھر جب اللہ چاہے گے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے یہ خلافت کے ایام بھی ختم ہو جائیں گے، ثم تکون ملکا عضا، پھر ایسی بات ساری آئے گی جب چلا دینے والی ظلم کرنے والی ہوگی، فیکون ما شاء اللہ ان تکون، یہ رہے گی جب تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گے، ثم یرفعها اذا شاء اللہ ان یرفعها، پھر
چاہیں گے جب قیامت کا قرب ہوگا ثم تكون خلافہ على منهاج النبوہ، پھر اس کے بعد منہج نبی کے مطابق خلافت آئے گی جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے. المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلہ، مہدی اہل بیت سے ہوں گے. اللہ ذوالجلال ایک ہی رات میں اس کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کریں گے کوئی نہیں جانتا ہوگا. آج کل کے دجال کذاب فروڑیے جو اپنے آپ کو نبی کہنے سے بھی شرماتے نہیں، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ 30 کے لگ بھگ جھوٹے نبی آئیں گے. اور اسی طرح جگہ جگہ سے آوازیں اٹھتی ہیں کہ مہدی آ گیا، اور ایسے ایسے لوگ بد زبانوں کے بارے میں بھی جن کی زبان سے گالی کے سوا کچھ نکلتا نہیں اس کو بھی مہدی کا نام دیتے ہیں. لا اللہ، نہیں اللہ کی قسم، انبیاء صلحاء گالیاں نہیں دیا کرتے تھے. کوئی شخص گالی دینے والا مہدی نہیں ہو سکتا، کوئی شخص جھوٹا انسان نبی نہیں ہو سکتا. نبوت ختم ہے اور مہدی علیہ السلام ایک ہی رات میں رب تعالیٰ اس کو مہدی بنائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 حدیثوں میں اسلامی سیاست کے خط و خال کے کچھ نقشے پیش کیے ہیں. نبوت کے بعد خلافت، خلافت کے بعد بادشاہی، بادشاہی کے بعد ظلم و ستم کے بعد جابرانہ حکومتیں، اور پھر آخر میں ایک خلافت آئے گی جس کی اشارہ کیا کہ مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ فرمایا ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا كان له من امتی حواریٌ، مجھ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، ان کے بھی حواری ہوتے تھے جس طرح میرے صحابی ہیں، ان کے بھی وزیر ہوتے جس طرح میرے بھی وزراء ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ نبوت کے معراج پر نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے تیار کریں گے، ایسے لوگوں کی بات مانتے جاؤ اور ان کی سنت کو زندہ کرتے جاؤ، پھر ایسا وقت بھی آنے والا ہے ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، ایسے لوگ آئیں گے، ایسے انسان پیدا ہوں گے، ان کے اندر ایمان کی کیفیت ہوگی، وہ ایسی ہوگی یقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يأمرون، وہ کریں گے وہ جس کا حکم نہیں دیا گیا، اور لوگوں کو کہیں گے وہ جو خود کریں گے نہیں. آپ نے آگے وعید سنائی اور امت کو ایک خبر دی، حکم دیا فمن جاہدہ بیدہ فہو مؤمن، جو اپنے ہاتھ سے ان کے ساتھ جہاد کرتا ہے وہ مومن ہے. ومن جاہدہ بلسانہ، جو اپنی زبان سے جہاد کرتا ہے فہو مؤمن، وہ بھی مومن ہے. ومن جاہدہ بقلبہ، اور جو دل سے ان کے بارے میں جہاد کرتا ہے فہو مؤمن، وہ بھی مومن ہے. ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، صحیح جامع کی روایت ہے اگر اس کے دل میں بھی برائی کے خلاف دعا نہیں نکلتی، التجا اللہ کے سامنے نہیں نکلتی، دل سے بھی برا نہیں جانتا، تو اس کا تو رائی کے برابر بھی ایمان نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اچھے وزراء اور برے وزراء کی نشانیوں کو بیان کیا. فرمایا کوئی بھی خلیفہ جب بنتا ہے، کوئی بھی بادشاہ ہوتا ہے، اس کے وزراء ہوتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، اللہ جب کسی انسان کو پسند کرتے ہیں، کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، جعل لہ وزیر صدق، اللہ ان کو وزیر سچے دیتے ہیں. اور سچے وزیروں کی 5 نشانیاں ہیں. ان نسی ذکرہ
وَإِنْ ذَكَّرَهُ أَعَلَهُ، اگر بادشاہ خلیفہ بھول جائے وزراء اس کو یاد کرواتے ہیں، چپ نہیں رہتے، اور اگر یاد کروائے تو پھر مدد کرتے ہیں اس کی اصلاح کرنے کے لیے، تانا نہیں دیتے، آر نہیں دلاتے کہ تیرے دور خلافت میں، تیری بادشاہی کے دور میں یہ کچھ ہو رہا ہے، نہیں نہیں، احترام کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، احترام کے دائرے میں رہ کے بات کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک اصول میں ساتھ ہی شامل کر دوں، ابو الدرداء کی بات جو صرف تھامے تھے، آج مجھے اور آپ کو بھی تھامنے کی ضرورت ہے۔ اول نفاق المرء طعنه فی امیری، کسی شخص پہ نفاق کی ابتدا اس دن ہو جاتی ہے جس دن وہ بادشاہ وقت کے خلاف زبان کھولتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں بلکہ طریقہ یہ ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اگر کوئی برائی دیکھے بادشاہ کے اندر، بادشاہ کے نظام میں، فَلْيَأْخُذْهُ بِيَدِهِ، طاقت ہے، پہنچ سکتا ہے، بادشاہ کے پاس پہنچے، اس کے ہاتھ سے پکڑے، سننا، پھر اس کے بعد اس کو الگ کرے، اکیلے کو مشورہ دے، نصیحت کرے، اصلاح کرے، لوگوں کے سامنے نہیں، دھرنے نہیں، احتجاج نہیں، سنت سے نہ دھرنا ثابت، نہ احتجاج ثابت، نہ مسلمانوں کو پریشان کرنا ثابت، نہ روک ٹوک کرنا ثابت، کسی ایک حدیث سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا۔ یہ مغرب کا دور، یہ یورپ نے سکھایا، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، مسلمانوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، دشمن کی باتوں کو چھوڑ کر شریعت کے تقاضوں کو پورا کرے۔ بادشاہ کے وقت بادشاہ کے بارے میں زبان کھولنا، اس وقت منافقتوں سے انسان کی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے فرمایا اچھا وزیر وہ ہے بادشاہ بھول جائے یاد کرواتا ہے، وَإِنْ ذَكَّرَهُ أَعَلَّهُ، جب یاد کرواتا ہے تو پھر خود چھپ نہیں جاتا، بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ کہتا میں آپ کے ساتھ ہوں، اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے میں مدد کرنے والا ہوں، میں آپ کا دست و بازو ہوں۔ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ، تیسری اچھے وزیر کی نشانی یہ ہے، پلاننگ کرتا ہے، ٹھیک ٹینک بناتا ہے، اور نیکی کی باتیں، نیکی کے رویے، نیکی کے مشورے، معاشرے کی بہتری کی باتیں بادشاہ کو پیش کرتا ہے۔ یہ نافذ کرنا چاہیے، لوگ نمازی بنے، یہ نافذ کرنا چاہیے، لوگ چوری سے رکے، یہ نافذ کرنا چاہیے، لوگوں کے پسینے کا اور محنت پسینے کا اور خون پسینے کا یہ مال کوئی چرائے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے، دیکھے اس کے ہاتھ اور پاؤں مختلف انداز میں، دائیں ہاتھ اور بائیں ٹانگ جو ہے اس کا قدم کاٹا جائے، اس طرح کے قوانین نافذ کرنے کے لیے، اچھائی کو عام کرنے کے لیے بادشاہ کو مشورے دیتا ہے، صرف مشورے نہیں دیتا، وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، ملٹری پر پیش کرتا ہے، دلائل کے ساتھ، حقائق کے ساتھ، ریالٹی کو پیش کرتے ہوئے، گرانٹس کو پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے سود کا نظام ختم کرو، اسلامی تجارت، اس کے نظام کو فروغ دو، لوگوں کو آسان طریقے سے تجارت کرنے کے مواقع دو، سرپرستی حکومت دے۔ یہ اچھے مشورے صرف دیتا ہی نہیں، اس کے بارے میں دلائل مہیا کرتا ہے، اس کو ذہنی طور پہ تیار کرتا ہے۔ اور پانچویں نشانی وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، اگر بادشاہ حکمران اس کی قلم میں جھوٹ آ جائے، وہ کہیں غلط فیصلہ کرنے لگے، اس کی زبان میں جھوٹ آ جائے، کہیں وہ بھول کا شکار ہونے لگے، فٹ سے اچھا وزیر احترام کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، اپنے دائرے میں رہتے ہوئے نصیحت کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، نہ نہ نہ، یہ رب کی زمین ہے، رب کی زمین پہ رب کا نظام بھی ہونا چاہیے، ایسا نہ کیجیے گا اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ پانچ نشانیاں اچھے وزیروں کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اور پھر فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اللہ جب کسی سے خیر کا ارادہ نہیں کرتے، جس کو پسند نہیں کرتے، جَعَلَهُ وَزِيرَ سُوءٍ، اس کے وزیر گندے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں،
یہ وزارتیں اپنی قائم رکھنے کے لیے چپ رہتے ہیں کہ اگر ہم نے بھی بات کہہ دی تو ہماری کرسی بھی چھن جائے. برے وزیر کی پہلی نشانی حکمران بھول جائے، وزیر بولتا نہیں. دوسری نشانی وَإِن ذَكَّرَهُ لَمْ يُعِنْهُ، اگر بتا بھی دے تو پھر مدد نہیں کرتا، بلکہ لیکھنی کے ذریعے، کام کھینچنے کے ذریعے، ناکام بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے. نیت کیا ہے؟ اس کی جان چھوٹے گی تو ہماری باری آئے گی. برے وزیر کی نشانی ہے جب وہ بتاتا بھی ہے پھر دست و بازو نہیں بنتا، مددگار نہیں بنتا، نظام کو درست نہیں کرتا. یہ طعان لعان ہوتا ہے، صرف تانا دینے والا، صرف لام تان کرنے والا فتان ہوتا ہے، معاشرے میں فتنہ روا کرنے والا. جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، 4 قسم کے وزیروں سے رب بچائے: طعان، لعان، فتان، خدان شر. ایسا وزیر جو وزارت بھی سنبھالے ہوئے ہے، حکمران کے تحت بھی ہے، پھر بھی تانا دیتا ہے اور کوستا ہے کسی نیکی کی بنیاد پہ حکمران کو، اور لعنت کرتا ہے، اور معاشرے میں بجائے اس کے کہ حکمران کے کہے ہوئے فیصلوں کو نافذ کرے بلکہ فتنہ برپا کرتا ہے، اور قریب ہونے کے باوجود قلبی دشمن ہے. اور اللہ کے رسول نے دعا کی تھی: اللہم انی اعوذ بک من خلیل منکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی. اللہ میں سے دوست سے بنا مانگتا ہوں جو میرا بہت ہی گہرا دوست نظر آئے، جب دیکھے میری اچھائی کو چھپا دے، جب دیکھے میری برائی کو دنیا میں اڑا دے. وقلبہ یرعانی ای یتقطع، اس کا جی چاہتا ہے کہیں میرے قابو آ جائے، میں اس کے ٹکڑے کر دوں. ایسے وزیر برے وزیر ہوتے ہیں. تیسری نشانی جب وہ حکمران کا وہ ہمیشہ برائی پہ حکمران کو اکساتے ہیں. کیسے؟ فلاں آدمی جو نماز کو پڑھتا ہے اڑا دو، مسجدوں کو بند کر دو، مدارس کو سیل کر دو. برائی کے بارے میں اکسانے والا وزیر برا وزیر ہوتا ہے. وہ تحبہ علی، بلکہ صرف برائی پہ تیار نہیں کرتا بلکہ اس کے ذہنی طور پہ مضبوط کرتا ہے، انگیز دلاتا ہے. اگر تم نے یہ حدود کو نافذ کیا تو عالمی بینک تمہیں قرضہ نہیں دے گا. اگر تم نے اسلام کے نظام کو نافذ کیا تو یہ نہیں ہوگا، شام کی الغار ہوگی. کاش مسلمان تیرے اندر ایمان ہو، تیرے اندر دین ہو تو 313 سارے بہادر کڑیل جوان تو نہ تھے. میدان بدر میں بوڑھے بچے جوان، کوئی ہاتھ خالی والا، کسی کے ہاتھ میں تیر، کسی کے ہاتھ میں کمان، اور کسی کے پاس سواری، کوئی پیدل اور کسی کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے. اور تاریخ نے یہ بات لکھا ہے کہ کس طرح اس وقت عالم کفر کے سرخونے کو، ابو جہل کو پائے حقارت سے ٹھوکرے مار کر، ٹھوٹے مارتے ہوئے قلیبے بدر میں پھینک دیا. کسی کو اس کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوا. اس لیے یاد کیا ہے، روم کی طاقت اتنی بڑی تھی، آج کی سپر پاور جس کو کمزور دل، کمزور منہج، کمزور ایمان سپر پاور امریکہ کو کہتے ہیں. اس طرح کی 8 حکومتیں ہو تو روم کی حکومت بنتی ہے. مسلمانوں نے کس طرح تحریک کیا اور مار مار کے ٹکڑے کر لیے. 30,000 مسلمان 3 لاکھ کے مقابلے میں اترے، اور آخر اس کے بادشاہ، اس کے جنرل، اس کے فوجی کمانڈر نے جب یہ کہا تھا جاؤ مسلمانوں کا مدد کرو، ان کا طریقہ زندگی کیا ہے؟ جاسوس واپس گیا، جا کے کہتا ہے فرسان بالنہار ورحمن باللیل. یہ رات کو تہجد پڑھتے ہیں اور دن کو گھڑ سواری کرتے ہیں. قمقان نے کہا تھا لفقوا رأسی، میرے سر کو، میری آنکھوں میں پردہ ڈال دو، میرے چہرے کو ڈھانپ دو. ارے جنرل کیا ہو گیا؟ بزدل ہو، یہ 20,000 تو ہیں، تمہاری 3
اللہ کی فوج ہے، کیوں پریشان ہو؟ کام نہیں، جو رات کو اپنے والد کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جو دن کو گھوڑوں کی پشتوں میں بیٹھ کے دنیا لڑاتے ہیں، ان کو تم شکست نہیں دے سکتے۔ میری آنکھوں سے وہ دن دیکھ نہیں سکتا جس دن تمہیں شکست ہوگی۔ تاریخ لکھتی ہے 86 کی جنگ یہ پورس ہوئی، مسلمانوں نے کفار کو اس کا لٹا ہوا چہرہ، اس کی لپٹی ہوئی آنکھیں اس کے ٹکڑے کر دیے۔ صحیح وزیر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے رب ہمارے ساتھ ہے، برا وزیر وہ ہوتا ہے جو برائی میں مینٹلی پرپیئر کرتا ہے۔ مارے جاؤ گے، پابندیاں لگ جائیں گی، لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، یہاں کی ساری قوم آپ کو اس وقت مدد دینا بند کر دے گی۔ نہیں، یہ برے وزیر کی نشانی ہے۔ پانچویں، لا تعلوه خبالا، اس طرح شغل، اس طرح افراتفری پیدا کرتے ہیں وزراء کہ اس کو پاگل بنانے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ اس لیے اس حدیث کے آخر میں فرمایا فمن وقی شرها فقد وقی، جیسے گندے وزیروں سے جن کی 5 نشانیاں ہیں، برائی کو لے کے چپ، اور اگر بیان کر بھی ہے تو دست و بازو نہیں بنتے، برائی پہ تیار کرتے ہیں مشورے برائی کے، اور برائی کو نافذ کرنے کے لیے مینٹلی پرپیئر کرتے ہیں، اور حکمران وقت کو پاگل بنانے تک لے جاتے ہیں۔ جو ان کی برائی سے بچ گیا تو وہ تو بہت بڑی برائی سے بچ گیا۔ اللہ حضرت جلال کے پیارے پیغمبر نے ان وزیروں کی نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد آپ کے فرامی اور آیات سے پتہ چلتا ہے ایک اچھا حکمران جب تم چننے لگو، ایک وزیر بنانے لگو، اس کی بھی کچھ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو کبھی نہ بھلائیے۔ ایک مسلمان معاشرہ جو اپنے حکمران کا چناؤ کرتا ہے، اس کی پہلی نشانی یہ ہونی چاہیے کہ وہ مسلمان ہو۔ جو مسلمان نہیں، وہ شخص اسلامی معاشرے کا حکمران، اسلامی معاشرے کا بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ شاید کہ کسی کو علم ہو یہی بات، ملک پاکستان اس وقت میں عزیز کے اس نظام میں آرٹیکل 91 میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم قومی اسمبلی کا مسلم رکن ہونا چاہیے، اور آرٹیکل 42 میں لکھا ہے جس سے یہ کہا گیا ہے کہ ملک پاکستان کا صدر مملکت مسلمان ہوگا۔ آرٹیکل 260 میں لکھا ہے مسلم سے مراد کوئی ایسا شخص جو وحدت التوحید قابل مطلق اللہ تبارک و تعالی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور خیر مشروط ایمان رکھتا ہو، اور پیغمبر یا مذہبی مصلح کے طور پہ کسی ایسے شخص پر نہ ایمان رکھتا ہو، نہ اسے مانتا ہو جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم کو یا تشریح کو اپنے لیے خاص کیا ہو۔ اس نظام کے مطابق، اسلام کے نظام کے مطابق اس وطن عزیز کا حکمران مسلمان بن سکتا ہے۔ قادیانی ملک پاکستان کے قانون کے مطابق بھی کافر ہے۔ جو شخص اس کو مسلمان قرار دینا چاہتا ہے، شریعت کا بھی مخالف، اس وطن کا بھی دشمن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پتہ چلتا ہے مسلم حکمران کے چناؤ کے وقت دوسری نشانی یہ ہے وہ مرد ہو، عورت اسلامی معاشرے کی حکمران نہیں بن سکتی۔ الرجال قوامون علی النساء، قرآن کہتا ہے مردوں کو قوام بنایا ہے، ذمہ دار مرد ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يفلح قوم اسندوا امرهم الى امرأة، وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنی ذمہ کار کسی عورت کے ہاتھ میں دے دے۔ دوسری روایت میں آتا ہے لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جو کسی عورت کو حکمران بنا لے۔ تیسری نشانی اچھا حکمران چننا ہے، اس کی نیکی کی بنیاد پہ چنو،
اس مسلم ملک وقت عزیز جس کے لیے آپ کے اور ہمارے بڑوں نے اپنی گردنیں کٹوائی کلمہ طیبہ کے لیے، اسلامی نظام کے لیے، اس کے 40 والیوم کتابوں کے اپنی گھر کی لائبریری میں سجانے والوں کو جب قل هو اللہ پڑھنی نہ آئے کس طرح حکمرانی کا حق ادا کریں گے؟ تیسری نشانی یہ ہے اس کو چنو جو نیک ہے، جس کے پاس دین کا علم ہے، جو امت کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال۔ اللہ نے ایک نقشہ کھینچا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب جالوت کا دور تھا، اس وقت لوگ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا، سرمایہ دارانہ نظام، جس کے پاس جسم کی طاقت بڑی تھی، اس کو بادشاہ بناتے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، وہ حکمران بننے کا حق رکھتا ہے جو نیکی میں آگے ہے، جو علم میں آگے ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ۔ اگر بھی فتنہ ہوا ہو جائے، کوئی ضرورت پیدا ہو جائے امت کو بچانے کے لیے، تو لوگ یا رسول کی طرف پلٹ کے آتے ہیں۔ اگر وہ دنیا سے چلیں گے پھر حکمران کی طرف، حکمران تو وہی رہنمائی دے گا جس کے پاس رہنمائی ہوگی۔ آج نماز کا ترجمہ جس کو آتا نہ ہو وہ حکمران کیسے بن سکتا ہے؟ جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ قرآن کے 30 پارے ہیں یا 40، وہ حکمران کیسے بن سکتا ہے؟ نبی مکرم نے 5ویں ایک صلاحیت کا تذکرہ کیا، حکمران اس کو چنو جو قانون الہی کی بالادستی کو قائم کرنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں لا يسترعيه اللہ رعیتا عبدا رعیا، اللہ جب کسی کو حکمران بنا دے اور حکمرانی کے بعد اقام فیہ امر اللہ، سب سے پہلے اسے اللہ کے حکم کو قائم کرنا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اسے دیکھنا ہے میں قیامت کا سوال کا جواب دینے والا ہوں کہ اس نے رب کے نظام کو نافذ کیا کہ نہ کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس قوم کے لوگ ان پہ حکمران کتاب اللہ کے نظام کو نافذ نہیں کرتے، دو مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ پہلی مصیبت اس قوم کے اندر خانہ جنگی آ جاتی ہے اور اس قوم کے اوپر برے لوگ مسلط کیے جاتے ہیں۔ ملک پاکستان کا آرٹیکل 62 بتاتا ہے ایسا شخص اچھے کردار کا حامل ہو اور عام طور پر احکام اسلام سے انحراف کے لیے مشہور نہ ہو، وہ کیبنٹ اور صدر پاکستان اور وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ علم کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے بارے میں ملک پاکستان کا نظام آرٹیکل 62 اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ حکمران، وہ لیڈر اسلامی تعلیمات کی خاطر خیال رکھتا ہو، وہ خاطر خیال رکھتا ہو اور اسلام کے مقرر کردہ فرائض کا پابند ہو، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہو۔ یہ شخص اس ملک کا حکمران اور ذمہ دار بن سکتا ہے۔ اور ایک وہ وقت تھا جب جسٹس حمزہ کے سامنے 5ویں صدی میں وقت کا بادشاہ پیش ہوا اپنی گواہی دینے کے لیے۔ جسٹس نے کہا لوٹ جاؤ، تم بادشاہ ہو گئے سلاطین محل میں تیری گواہی کو نہیں مانتا، تو جانتے ہو تم میرے تحت ہو، تو تیرے تحت ضرور ہوں لیکن میں رب کے تحت ہوں۔ تم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، اس لیے میں تیری گواہی کو کنسیڈر نہیں کرتا۔ اس ملک پاکستان کے واسیوں اگر حکمران کا چناؤ کرنا ہے، اس کی 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ قانون الہی کی بالادستی کو قائم کرنے کی
لائق نہیں کہ ان کو اپنا حکمران بنایا جائے. چھٹی صلاحیت، حکمران چنو تو ایسا جو رعایا کا خیال کرنے والا ہو. عمر نے کہا تھا لو ان دولة بشاطئ الفرات عصمت لخشیت ان اسأل عنها. اگر دجلہ اور فرات کے کنارے پہ کوئی خچر گر گیا بھوک کی وجہ سے تو اس کے بارے میں بھی مجھ سے سوال کیا جائے گا. اور اللہ ذوالجلال فرمائیں گے لمن اعبد له الطریق، میں نے جانوروں کے لیے صحیح راستہ چلنے کا کیوں نہیں بنایا. اس لیے اللہ کی عبادت کو پوچھیں گے اس سے عمر سے جو رو کر کہہ رہے تھے مجھے خلیفہ تو بنایا گیا، میں کیا کروں گا. قیامت کے لیے میرا رب مجھ سے پوچھے گا دجلہ فرات کے کنارے پہ خچر چلتا چلتا الجھ کے گر گیا، چوٹ لگی، جانور ہے اور حیوان ہے. اللہ فرمائیں گے لِمَنْ أُعَبِّدْ لَهُ الطَّرِيقَ، میں نے اس کے لیے صحیح راستہ بنایا. آج تو پھر انہی لوگوں کو چننے جا رہے ہو جن کے سامنے سڑکیں جو ذمہ داری ہے کوئی احسان نہیں، پانی کا نظام ذمہ داری ہے کوئی احسان نہیں، وطن کا پیسہ ہے جنہیں سے نہیں لگانا. دیکھو اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں وہاں جانور کیا چاہے ضائع ہو گئی، گاڑیاں بنا ہو گئی، لیکن تبدیلی کا کوئی نظام ابھی سامنے نہیں آ سکا. نظام وہ سنبھال سکتا ہے جس کے اندر رعایا کی طلب ہو، جو روتا ہو. رات کی تاریکی میں وہ نکلتا ہے، پہنچتا ہے، سحری کا وقت ہے، عبد الرحمن بن عوف ساتھ ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ماں جو ہڈیاں رکھی ہے، چمچ داخل کیا، ہلا رہی ہے، رو رہی ہے. بچے سو گئے، رو رو کے کہتی ہے ویل لعمر، ہلاک ہو جائے عمر، ویل لعمر. عمر کہتا ہے یمنا نالی عمر، عمر کو کیوں ہلاک کرنے کی دعا دے رہی ہو. کہا ساری رات میں نے خالی ہڈیاں میں بچوں کے سامنے چمچ ہلا دیا، دل کو سلا دیا، اس لیے عمر کے بارے میں دعا کر رہی ہوں. کہا عمر کو کس نے بتایا آپ کا گھر بھوکا ہے. اس ماں نے چمچ چھوڑا، ہڈیاں چھوڑی، کہتی اللہ اللہ یعنی امرنا ویغفر عنا. اس کو خلیفہ بننے کا پتا تھا اور رعایا کے خیال کا پتا نہیں کہ رعایا بھوکی مر رہی ہے. عمر واپس لوٹے، رات کی تاریکی میں بیت المال کا دروازہ کھلوایا، بوری اٹھائی، سپاہی کہتے ہیں اٹھا دو، کہا پیچھے ہٹ جاؤ. اس عمر کا جواب قیامت کو کیسے دو گے؟ اپنی کمر میں بوری رکھی، گھر لائے، ساتھ کھانا پکوایا، کہا اٹھاؤ بچہ کو کھلاؤ. سپاہی کہتے ہیں خلیفۃ المسلمین واپس چلو. کہا عمر نہیں آئے گا جب تک جس طرح روتے دیکھا ہے، جب تک یہ بچے مسکرائیں گے نہیں، عمر واپس نہیں جائے گا. آج وہ عورتیں بیوہ، وہ عورتیں انتقال فوت ہو چکے، آج وہ عورتیں اور بچے بنکتے ہیں گرمی میں، مر جاتے ہیں. کوئی پرسانے کھاڑ نہیں. کس کا حکمران چننا چاہتے ہو؟ عمر رات کی تاریکی میں نکلتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ ایک شخص کے ہاتھ اٹھے، رو رہا ہے، کہتے ہیں اللہ میں مسافر، میرے کوئی جاننے والا نہیں، خیمے میں میری بیوی ہے جو اس وقت زچگی کی حالت میں ہے. عمر پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہا مسافر ہوں، خلیفہ کو ملنے آیا ہوں، لیکن زچگی کا وقت آ گیا. کہا پریشان نہ ہوئیے، 2 منٹ انتظار کیجیے، رکیے کچھ لمحات. واپس آئے، رات کی تاریکی، سناٹا، آدھی رات گزر چکی. خاتون اول سیدنا عمر کی زوجہ، سیدنا علی کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا سوئی ہوئی ہے. آگے کہا یا ام کلثوم الخیر قد ساقہ اللہ الیک، اٹھو، ایک نہیں اللہ تیرے گھر میں کھینچ کے لے آئی ہے. فابتسمت، وہ مسکرائی،
فقامت کھڑی ہوئی فتوضأت وضو کیا فأخبرت أبشر اور کہا خوش ہو جاؤ میں تیار ہوں کہاں جانا ہے خلیفہ وقت خاتون اول دونوں چلے گئے خلیفہ لکڑیاں ڈھونڈ رہا ہے کس وجہ سے کس کو کھانا تیار کر کے میں کھلاتا وہ عورت جس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ایسے گاڑی دوڑ کر خیمے میں داخل ہوئی خاتون اول ڈاکٹر دائی بن کے خیمے میں گئی کچھ وقت کے بعد آواز آئی ابشر بالمولود خوش ہو جاؤ اللہ نے بیٹا دیا ہے کھانا پکایا اور سیدنا عمر کہتے ہیں ایک سال 43 سال جاؤ اپنی بیوی کے پاس خوشخبری بھی لو اور اس کے ساتھ دل جوئی بھی کرو واپس آئے گھر داخل ہوئے عمر بھی سجدے میں ہے بیوی بھی سجدے میں ہے اللہ تیری توفیق سے ہم نے نیکی کر لی آج مجبور لاچار کو 100 دھکے دلوانے والے 100 اپنے ڈیروں کے چکر لگوانے والے کہ کنجر میں جا رہے ہو اللہ کے خوف کو پریورٹی میں رکھو جو شرف سمجھے مجھ سے کم ہو گیا آج معمولی سی بات سفارش کرنے کے بعد لاکھوں روپے کی شیرینی دینے والا کیسے حکمران بن سکتا ہے حدیث کہتی ہے من شفع لأخیہ شفاعہ جو کسی مسلمان کی سفارش کرتا ہے تو اخذی لو اور اس کی سفارش سے کام ہو جاتا ہے اور اس کو تحفہ دیا جاتا ہے تحفہ آج مانگ کے شریری دی جاتی ہے میری پرسنٹیج کہاں ہے اٹھائیے سید جانے اٹھائیے سلسلہ صحیحہ تحفہ قبول کرتا ہے اپنی سفارش کے بدلے فقد اتا بابا عظیما من ابواب الربا یہ سود کے بہت بڑے دروازے میں داخل ہوا ہے حکمران کو سوچیے جو صادق اور امین ہو لوگوں سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مجھے یہ تو بتاؤ آج تک میں نے جھوٹ بولا کہتے ہیں کون کافر کہتے ہیں کون دشمن ما جربنا علیک کذبا آج تک ہم نے جھوٹ آپ کی زبان سے نہیں سنا اور آج ملک پاکستان کا قانون یہ بتاتا ہے آرٹیکل 62 میں ہے کہ وہ حکمران کے دائیں میں بیٹھ سکتا ہے جو سمجھدار اور پارسا ہو فاسق نہ ہو ایماندار اور امین ہو کسی اخلاقی بستی میں ملوث ہونے یا جھوٹی گواہی دینے کے جرم میں سزا یافتہ نہ ہو اس نے قیام پاکستان کے بعد ملک کی سالمیت کے خلاف کام نہ کیا ہو نسل پاکستان کی مخالفت نہ کی ہو آج حکمران اس کو چاہیے جو عدل و انصاف کرنے والا ہے جس کا ترازو امیر کے لیے بھی وہی غریب کے لیے بھی وہی جب وہ بیٹھے تھے ایک شخص بھی سے آیا کہتا ہے وہ اسلام کی دہائی کہا بلاؤ اسے کیا مسئلہ ہے کہا مصر کا حکمران گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس کے بیٹے نے میرے ساتھ گھوڑا بنایا میرا گھوڑا آگے چلا گیا اس نے مجھے گھوڑے مارے ہیں اور کہتا ہے انا ابن الاکرمین میں قریب ابن کریم ہوں میں عزتوں والوں کا بیٹا ہوں تیری جرت کیسے ہوئی کہ تم میرے گھوڑے سے آگے گھوڑا بلاؤ ایک دن آیا بلاؤ اسے صرف اس کو نہیں عمرو بن عاص گورنر کو بھی بلایا رضی اللہ عنہ بلا کے پوچھا کہا سنو کب سے تم نے ان کو غلام بنانا سیکھا ہے وقد ولدتهم امهاتهم احرارا ان کی ماں نے یہ آزاد کرا تھا آج کس کو تم ووٹ دینا چاہتے ہو جو زبان سے کہتے ہیں ہم شکر بھی ماریں گے ووٹ بھی لیں گے اس انسانیت سے دور ہونے والا کیسے دوبارہ حکمران بن سکتا ہے اللہ کے رسول کے اس ایلچیے اس عمر نے کہا ابن اکرمی
یہ کہتا ہے قریب میرے قریب ہو میں مارا. انس کہتے ہیں ہم صحابہ دیکھ رہے تھے، سب کی خواہش یہ تھی یہ دوڑے مارے اور اسلام کا در بلند ہو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے معروف ہی اس بات پہ ہوئے کہ اللہ نے ان کے ذریعے محمدی نظام کا لباس کیا. آج ضعیف کے لیے ترازو اور امیر کے لیے ترازو اور، اس لیے حکمران چنتے وقت اس بات کا خیال کیجئے جو اپنی ذات سے انصاف نہیں کر سکتا، جو اپنے عہدے سے انصاف نہیں کر سکتا، جو صرف اس لیے کسی مسلمان پہ ظلم کرتا ہے، ظالم کو غلام نہ بناؤ. امام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کفر کی حکومت تو بچ سکتی ہے، ظالم کی حکومت نہیں بچ سکتی جو صرف اپنے مخالف ووٹر کے ساتھ ظلم صرف اس لیے کرتا ہے اس نے ووٹ لے دیا. محمد مصطفیٰ نے اپنے جانی دشمن کو ایک نہیں 7 بکریوں کا دودھ پلایا، 7 بکریوں کا دودھ پلایا، اور وہ کہتا تھا آپ جیسا نعوذ باللہ چہرہ کسی کا نہیں ہے، مدینے جیسا کسی کوئی برا شہر نہیں ہے، اور آپ مسکراہٹے بکھیرتے تھے. آج اس کے نظام کو نافذ کرنے والا صرف اپنی عصبیت اور اپنی لسانی خاندانی تعصب کی بنیاد پہ اپنے حکمران کو چننے والوں اور اپنے خاندانی تعصب ذری اور سماجی تعصب کو سامنے رکھ کر حکمران چننے والوں، نہیں، ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے. آپ بڑے باعزت مسلمان ہو، حکمران اس کو چنو جو ملک کا بھی محافظ ہو، جو تمہارا بھی محافظ ہو، تمہاری ضروریات کا بھی پورا کرنے والا ہو. اللہ ذوالجلال اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ایسا حکمران نصیب فرمائے جو اسلام کے نظام کو نافذ کرے، تشدد دہشت گردی کو ختم کرے، اور اسی طرح ان لوگوں کے فکر سے اس ملک کو آزاد کرے جو لوگ اس ملک کے عزیز کو مسلمان نہیں یورپین کنٹری بنانا چاہتے ہیں. اللہ ذوالجلال ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ. اما بعد، میرے بھائیوں، آپ نے سنا انبیاء سیاست کرتے جس کا مطلب ہے حسن انتظام، حسن تدبیر، قوم کی مانیٹرنگ کرنا، ان کی اصلاح کی ریسیپیز تیار کرنا اور ان کے نفاذ کرنا. اور پھر ان کے بعد خلفاء آئے اور خلفاء کے وزراء بھی تھے. پھر فرمایا 30 سال خلافت رہے گی، پھر بادشاہی نظام بھی آئے گا، پھر ظلم و جبر کرنے والے حکمران آئیں گے. آپ نے اسلامی حکمران کے چند اوصاف سنے. میں آپ سے کہوں گا جب وقت اس مصیبت کو آن پہنچا ہے کہ آج الیکشن سلیکشن کی جگہ آ گیا، اسلام کا حکم سلیکشن کا ہے. کون ہے جو اس قابل ہو، جس کے اندر صلاحیت ہو، اس کو اہل حل و عقل، وہ لوگ جو صاحب بصیرت ہیں وہ چناؤ کیا کرتے ہیں. لیکن سلیکشن کی بجائے الیکشن کا دور اگر آ ہی گیا ہے تو سنیے لولا رحمتک لوجدناک. قرآن کہتا ہے اللہ کے پیغمبر کے بارے میں کہ قوم نے کہا اگر تیرا تیرا رکھ رکھاؤ نہ ہوگا تو مار مار کے تجھے رجم کر دیتے. عیسائی سلمہ کہتے ہیں جب دور یہاں تک پہنچ جائے، راستہ یہ ہو کہ تم نے سلیکشن کی بجائے الیکشن میں جانا ہے تو چند گزارش سے سن لیجئے. انتخابی مہم میں نکلنے والوں اپنی نمازوں کا خیال کرو اور اللہ کے رسول کا پہلا فرمان سنیے. 10 باتوں سے بچائیے، اپنے ایمان کو بچائیے. اقتدار، منصب کی طلب اور حرص رکھنے والے کو حکمران نہیں بنایا جاتا. اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو شخص خود مانگتا ہے مجھے ذمہ دار بناؤ، فرمایا لا تسأل الامارہ
یجاؤ یوم القیامہ بکل غادر، ہر وہ فراڈیا دھوکے باز جس کی پشت پہ جھنڈا گاڑا جائے گا اور کہا جائے گا ہری غدرۃ فلان، یہ تھا وہ صاحب منصب جس نے اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ کیا، فراڈ کیا۔ آج گاڑیوں کے آگے جھنڈے لگتے ہیں، قیامت کو انسانوں کی پشتوں پہ لگیں گے۔ اس لیے بچ جاؤ، وہی کام کرو جو کر سکتے ہو، اپنی اوقات سے زیادہ ذمہ داری مت لو۔ دوسری بات، الزام، کسی کی غیبت کرنا، کسی پہ الزام تراشی کرنا، اس سے بچ جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے من قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ رضوۃ الخبر، صرف مقابل کے حدیث کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، ہرانے کے لیے جھوٹ نہ بولو، الزام نہ لگاؤ۔ جو کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اس کے اندر نہیں، قیامت کا دن ہوگا ایسے انسان کو جہنم کے اندر جہنمیوں کے خون اور پیٹ میں رکھا جائے گا جب تک وہ ثابت نہیں کرے گا، نکلے گا نہیں، یا دنیا میں ہی توبہ کر لے وَلَيْسَ بِخَارِجٍ، اور نکل ہی نہیں سکے گا کیونکہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ اپنی تعریف کے پلوں کو باندھنے والوں، برج کو استعمال کرنے والوں، لا تزکوا انفسکم، اپنے کو میاں مٹھو مت کرو، خود نمائی سے بچ جاؤ۔ اللہ کے رسول کے صحابہ، ان کا طریقہ یہ تھا، کوئی تعریف کرتا تو اس کے منہ میں مٹی ڈالتے۔ عوام سے جھوٹے وعدے نہ کرو۔ اس عوام کا سوال قیامت کو آپ کو پیش کیا جائے گا، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور منافق کی نشانی ہے جو وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا۔ آؤ میں وعدے کی حدیث سنا دوں۔ صحابی عمر ہوش و حواس میں ہیں، ایک شخص آیا، کہتا بیٹی کا نکاح لینا چاہتا ہوں، کہتی ہیں خیرا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو خیر ہوگی۔ وعدہ نہیں دیا، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے، کہتے جلدی آؤ۔ میں نے اس انسان کو وعدہ تو نہیں دیا تھا، وعدے کے مشابہ کلمات بولے تھے۔ اگر میں نہ جاؤں میری بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دینا، اگر میں زندہ رہا تو خود کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھے تم نے وعدے کے مشابہ لفظ بولے تھے، وعدہ پورا کیوں نہیں کیا۔ یہ شاہراہوں کو بند کر کے، روڈ بلاک کر کے لوگوں کو اذیت دینے سے بچو۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے من عزل المسلمین فوق طرقهم فقد وجبت لعنتهم، لعنتی لوگ ہیں جو راستوں کو روکتے ہیں اور لوگوں کو اذیت دیتے ہیں۔ کتنے مجبور، کتنے بیمار، کتنے دن کا روٹی لینے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، ان پہ ترس کھاؤ، گاڑیوں کو مت توڑو، نقصان سے بچو۔ جلسے جلوسوں میں بے حیائی اور ناچ گانا، اس سے بچو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جس قوم کے اندر یہ تاپ بجے، یہ ڈھول اور اس طرح کے چیزیں عام ہو گئی، رقص کرنے والی عام ہو جائے گی، تو اس قوم پہ ایسی بیماریاں آئیں گی جو اس سے پہلے نہیں آئی تھی، نہ ان کے باپ دادا کو پتا تھا۔ اور وقت بھی ایسا آئے گا زمین دھنس جائے گی، کچھ لوگ بندر اور خنزیر بن جائیں گے۔ اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگر کسی سے بات کرتے ہو، کسی تعصب کی آگ مت بھڑکاؤ کہ فلاں تو فلاں خاندان کا ہے، فلاں تو فلاں کا ہے۔ عصبیت جاہلیت ہے، تعصب جاہلیت ہے۔ اللہ کے رسول نے پاؤں تلے سب کو رون دیا تھا۔ اور آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھنا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع ہو جائے گی پھر قیامت کا انتظار کر لیجئے۔ صحابہ سوال کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کیف اضاعتها، کس طرح امانت ضائع ہوتی ہے؟ قال اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نہ اہل کو اہل بنا دو، جب اس کے سپرد ذمہ داری
عائد کر دی جائے، پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اسی طرح کی افراتفری ہولناکی معاشرے میں آئے گی۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ اللہ اس امت پہ رحمت کا معاملہ فرما، اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، اس کی افواج کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، یہ روشن چہرے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کے مالوں کی حفاظت فرما، الہ العالمین ان کے ایمانوں کی حفاظت فرما، ان کو خیر خواہ، ہمدرد، محبت کرنے والا، انصاف کرنے والا حکمران نصیب فرما۔ الہیت نظام کو بھی نافذ کرے اور تیری مخلوق سے بھی محبت کا برتاؤ کرے۔ اے اللہ، جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے، قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔